قابل سب احترام حاضرین کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، استاذ العلماء، فخر الخطباء، محسن اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا گل محمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، جن کا پیر شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی ہو، اور جن کا استاد تاج الفقہ حضرت علامہ محمد عبدالحق بندیالوی ہو، ملک المدرسین علامہ عطا محمد بندیالوی ہو، وہ ہیرا نہ ہو تو کیا ہو؟ آپ کو اللہ نے بے شمار اوصاف سے مالا مال فرمایا تھا، میدان تدریس کے شاہ سوار تھے، میدان خطابت کے مانے ہوئے تاجدار تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلک حق اہل سنت والجماعت کی آواز تلگنگ میں انہوں نے اس وقت اٹھائی جب وہ فرد واحد تھے، اور جو سب سے بڑی بات ان کی مجھے پسند ہے، وہ مصلحتوں کا شکار نہ ہوئے، مفادات کا شکار نہ ہوئے، صلح کلیت کا شکار نہ ہوئے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ اعلی حضرت کے نظریات کو بیان سے، اور کسی دور میں کوئی ملا یا مفادات یا پیسے یا سیاست اس مرد کلندر کو جھکا نہ سکی، ساری زندگی اہل سنت والجماعت کے علم کو آپ نے اٹھائے رکھا، اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا سے لوگ جاتے ہیں خطابت کے میدان میں کام کر کے یا تدریس کے میدان میں کام کر کے، آپ کا صرف وہی کام نہیں بلکہ عظیم الشان دارالعلوم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر اکثر علماء کی اولاد ان کے نقش قدم پہ چلنے والی نہیں ہوتی، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بیٹے ضیاء المصطفیٰ کی صورت میں اپنا صحیح جانشین عطا کر کے جا رہے ہیں، اور جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ صرف میدان تدریس نہیں، میدان خطابت نہیں، اللہ نے آپ کو میدان مناظرہ میں بھی کمال عطا فرمایا۔ مجھے ایک دفعہ خود بتانے لگے کہ ایک بدعقیدہ مولوی نے چیلنج دیا، میں نے فوراً اس کے چیلنج کو قبول کیا، اس نے بھاگنا شروع کیا، میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تھانہ میں جا کے اس نے پناہ لی، میں نے کہا یہی تھانہ میں میرے ساتھ گفتگو کرو، لیکن اللہ کے شیر کے سامنے اسے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ میں تمام علماء کرام، مشائخ اعظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام علاقہ کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب کے ساتھ آپ نے دامے، درمے، قدمے، سخنے ہر قسم کا تعاون کرنا ہے، ان کے مدرسہ کا معاون بننا ہے، تاکہ جو شمع علامہ صاحب جلا گئے ہیں کہ تا قیام قیامت جلتی رہے، مجھے نہیں۔ انہی الفاظ میں اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ۔